احمد نے عروج کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ موتیوں کی مانند اس کے آنسو اس کے گالوں پر تیرنے لگے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ عروج نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر احمد سے پوچھا۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ہاں کرتی ہوں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ مجھے مزید کچھ نہیں سننا، ہم شادی کر رہے ہیں۔ عروج، تم نے اگر کچھ گھر سے لینا ہے تو لے لو، ہم کل کورٹ میرج کر لیں گے۔ مجھے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تمہارے باپ کے پیسے میں، تم صرف خود آ جاؤ، باقی کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ احمد نے سوال پر سوال کر دیا۔ شادی تو میں بھی کرنا چاہتی ہوں، مگر کیا؟ یہ اگر مگر کرنی تھی تو محبت ہی کیوں کی مجھ سے؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی ڈیڈی نہیں مان رہے۔ تو تمہارے ڈیڈی ہیں، انہیں تو سمجھانا تمہارا کام ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ احمد کے سر پر بھوت سوار ہے اور وہ اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ وہ گھر آئی تو بہت ٹینشن میں تھی، اس کے ڈیڈی بھی آفس سے آنے والے تھے۔ اچانک گھر کی بیل بجی، عروج نے دیکھا تو دروازے پر ڈیڈی کھڑے تھے۔ اپنی بیٹی کو پریشان حالت میں دیکھ کر فیاض صاحب نے بیٹی سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ عروج نے وعدہ لیتے ہوئے کہ ڈیڈی غصہ نہیں کریں گے، ڈیڈی کو سچ سے سچ بتا دیا۔ عروج، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارا رشتہ کسی سڑک چھاپ لڑکے سے کرواؤں۔ ڈیڈی، آپ ایک دفعہ احمد سے ملاقات کریں گے تو آپ کی رائے ضرور بدلے گی۔ اچھا، تو کل ڈنر پہ بلاؤ۔ فیاض صاحب بیٹی کے آگے مجبور تھے اور انہیں ان کی بیٹی کی خوشی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ فیاض صاحب ایک بزنس مین تھے جو لوگوں کو پرکھنے میں ماہر تھے۔ فیاض صاحب نے احمد کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن بیٹی کی خوشی کی خاطر کل اس کو ڈنر پہ بلا لیا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر عروج نے احمد کو فون کیا اور فون پر سارا ماجرا سنا دیا اور کل کے ڈنر کے بارے میں بھی اطلاع دے دی۔ احمد تیار ہو کر فیاض صاحب سے ملنے آ گیا تھا۔ فیاض صاحب روایتی انداز سے احمد سے ملے اور معمول کے مطابق ادھر ادھر کی باتیں کی اور اس کو اللہ حافظ کہہ کر عروج سے بات کرنے لگے۔ عروج میری بچی، میری بات مانو، اب چھوڑ دو اس عشق کے چکر کو، مجھ پر احسان کرو اور بھول جاؤ اس لڑکے کو۔ ڈیڈی، ہم نے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے، میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ فیاض صاحب کے لاکھ سمجھانے پر جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب بات نہیں بنے تو انہوں نے عروج کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا اور شادی کی تقریبات کا آغاز کر دیا۔ عروج فیاض صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی تو فیاض صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو ٹھیک ٹھاک زیور، فرنیچر، ٹی وی وغیرہ اور ضرورت زندگی کی تمام اشیاء فراہم کر دیں۔ اللہ اللہ کر کے شادی ہوئی تو عروج اور احمد عروج کے ڈیڈی کے دیے ہوئے فلیٹ میں رہنے لگے۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ عروج ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی تو اب عروج کو دوبارہ سے کام پر جانے کی تیاری کرنی تھی۔ شادی کے شروع کے 3 ہفتے تو بہت اچھے سے گزرے، مگر اس کے بعد سے احمد چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر عروج سے لڑتا رہتا تھا، جس پر اسے بہت حیرت ہوتی تھی۔ وہ اکثر اسے سمجھاتی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، مگر احمد خاموش ہو جاتا اور اٹھ کر چلا جاتا اور یہ مسلسل ہوتا رہتا تھا۔ آج عروج اور احمد کی شادی کو پورے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ عروج معمول کے مطابق گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلی۔ راستے میں اسے ایک فقیر نظر آیا
جو کہ شاید بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پاس کھلے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے فقیر کو خالی ہاتھ بھیجنا پڑا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ بس میں بیٹھ کر سیدھا گھر کی طرف آئی۔ مسلسل دروازہ بجانے پر بھی جب کوئی نہیں آیا تو اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ساتھ ہی وہ دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ اس نے کیا دیکھا کہ پورا گھر خالی ہے، پر ایک سوئی بھی نہیں بچی تھی۔ اس کی نظر زمین پر پڑے اس خط پر پڑ گئی جس پر یہ تحریر لکھی تھی: میں جا رہا ہوں، مگر میں تم سے جلد ہی رابطہ کروں گا۔ تمہارا احمد۔ کچھ وقت تک تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا اس کے ساتھ کیا ہے۔ عروج جب تک ہوش میں تھی اس کے آخری الفاظ یہ تھے: میری پوری دنیا سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ شاید خدا بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، سب فریب ہے۔ عروج صدمے میں تھی اور وہ صدمے میں پاگل پن کی مریض بن گئی تھی۔ آج عروج کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ احمد نے کسی کے ذریعے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے تھے۔ کچھ سوالوں کے جواب احمد کے پاس تھے جو کہ عروج نے پوچھنے تھے، مگر پوچھنے کے لیے عروج کے پاس ہوش و حواس نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی۔